السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کی صاحبزادی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کی آج رخصتی ہے۔ گزشتہ روز نکاح ہو گیا تھا، آج رخصتی ہے۔ کون کون اس میں شرکت کر رہا ہے؟ اور خبریں چلی ہیں کہ آرمی چیف کو بھی، یہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں آتا رہا ہے، آرمی چیف کو بھی دعوت ہے، مولانا فضل الرحمان کو دعوت نہیں ہے، فلاں کو دعوت ہے، فلاں کو دعوت نہیں ہے۔ کس کس کو دعوت ہے، کس کس کو نہیں ہے، جو میں نے معلوم کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ گزشتہ روز نکاح میں تو موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے ساہیوال میں جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں ان پر بھی بات کروں گا۔ ایک تو انہوں نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، سینٹ انتخابات کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی ناکامی کے حوالے سے بات کی ہے کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گیا ہے۔ آج میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا کہ پی ڈی ایم ناکام ہوا ہے یا پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے تو اس کا ذکر وزیر اعظم کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے بڑا مزہ آیا جب میں سوالات صحافیوں کے سن رہا تھا۔ ہمارے دوست ہیں صحافی، وہ سارے جو وزیر اعظم کے ساتھ تھے سوالات کر رہے تھے۔ میں ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بنا کے سوالات کر کے دے رہے تھے، کمال تھا۔ میں اپوزیشن کور کرتا رہا ہوں 20 سال سے۔ میں نے کبھی بھی میرے سوالات اسلام آباد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ درباری سوال تھا شاکر سولنگی کا مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے، یا آصف علی زرداری کو، یا بلاول بھٹو زرداری کو۔ ہم نے سوالات ہمیشہ ان سے، ان کی پرفارمنس جو اپوزیشن کمٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اعلانات کر رہی ہوتی ہے، اپوزیشن اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ہاتھ کر رہا ہوتا ہے کوئی جماعت تو ان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم کو خوش کرنے والے سارے سوالات کرے جا رہے تھے۔ سندھ کے حوالے سے وزیر اعظم نے بہت بڑا خوفناک ایک جملہ کہا ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ملک کا کہہ رہے ہیں۔ سندھ میں آپ ایک بہت سندھیوں میں ایک غصہ اور ناراضگی شدید قسم کی اس پر میڈیا میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ ویلاگس ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، باقی لوگ بڑے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں اس پر، وزیر اعظم کے اس جملے پر بھی، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے بختاور بھٹو زرداری کی شادی کی اور رخصتی کی بات کروں گا کہ آج ان کی رخصتی ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز نکاح ہو گیا تھا۔ ٹھٹھا کے ایک عالم دین ہیں جنہوں نے نکاح خوان ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اور آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور دلہا دلہن کے جو خاندان ہیں وہ موجود تھے۔ آج جو رخصتی ہو رہی ہے، مجھے دوستوں نے، صحافیوں نے فون کر کے میرے سے پوچھا کہ یار پتہ کریں کہ کون کون کس کس کو دعوت ہے، آرمی چیف کو دعوت ہے نہیں ہے، مولانا کو ہے نہیں ہے۔ مولانا کو تو ہم نے پہلے ہی پوچھا تھا، 4-5 دن پہلے تو مولانا کو نہیں تھی، لیکن ابھی جو میں نے آج جو معلوم کیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف کو دعوت نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بختاور بھٹو زرداری کی شادی کی تقریب میں دعوت نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے جو میری 4-5 لوگ جو ذمہ دار ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آرمی چیف کو دعوت نہیں ہے، اور آج رخصتی ہو رہی ہے اور دعوت بھی آج ہے۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ اپوزیشن میں سے بھی، اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کو بھی ہم آج کی دعوت میں، رخصتی کی دعوت میں، یعنی دعوت بھی آج ہے رخصتی بھی آج ہے، تو اس میں دعوت نہیں ہے۔ نہ مولانا فضل الرحمان کو دعوت ہے، نہ کسی اور اپوزیشن رہنماؤں میں سے کسی کو دعوت ہے۔ صرف پیپلز پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں، اپنے رہنما ہیں، جن کے جو مین لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے،
ان کو دعوت ہے، اور جو دونوں خاندانوں کی جو فیملیز ہیں، دلہا دلہن کی جو فیملیز ہیں، ان کو دعوت ہے۔ باقی باہر کے لوگوں کو یا دوستوں کو دعوت نہیں ہے، پارٹی کے لوگوں کو ہے اور فیملیز کو ہے۔ ایک بات اور آصف علی زرداری کے حوالے سے بتاؤں کہ ان کی صحت کے حوالے سے، کہ آصف علی زرداری بیٹی کی، اپنی صاحبزادی کی رخصتی میں تو ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کی صحت کچھ اچھی نہیں ہے۔ ان کے باہر جانے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، سوچا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، لیکن پھر سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ میڈیا میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی آصف علی زرداری اگر باہر چلے گئے تو پھر، کیونکہ وہ ضمانت پر رہا ہیں، تو وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اور لیکن پاکستان میں سب چلتا ہے۔ اور آصف علی زرداری، اب میاں صاحب سزا یافتہ تھے، میاں صاحب چلے گئے، اب حکومت کا تجربہ باہر بھیجنے کے حوالے سے بہت برا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا۔ اب اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب، کیونکہ میاں صاحب باہر جا کر بیٹھ گئے، واپس سے حکومت نہیں لا سکتی، اور میاں صاحب وہاں سے جو پتھر مار رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر بھی جو حملے کر رہے ہیں، تو وہ آصف علی زرداری باہر چلے گئے اور صحت ان کی ٹھیک ہو گئی، تو پھر وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ ہم نوا ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حکومت کے لیے ایک امتحان ہوگا باہر بھیجنے کے حوالے سے۔ اب آتا ہوں میں، بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جب شادی ختم ہو جائے گی آج، تو ایک دو دن میں، 4 دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آصف علی زرداری کے باہر علاج کے لیے جانے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کے بیان پہ آتا ہوں۔ وزیر اعظم نے سندھ کے حوالے سے کہا ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے آبادی سے زیادہ ان کو پیسے دیے۔ اب سندھ سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ بھئی، بہت ساری تنقید آ رہی ہے وزیر اعظم کے اس بیان پر، غم و غصہ ایک سندھیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر چیف ایگزیکٹو ملک کا یہ کہے، یقیناً یہ وزیر اعظم نے یہ سوچ کر کہا ہو سکتا ہے کہ سندھ میں حکومت ہماری نہیں ہے، لیکن زبان پھسل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ کہا ہے، مجھے یاد ہے جب ماروی میمن وزیر اعظم کے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت، اپوزیشن میں تھے، ملتان میں آپ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے ساتھ ماروی میمن کو بھی دیکھا ہوگا جب اپوزیشن میں تھے، ملتان کے جلسے میں۔ ماروی میمن کے لیے یہ کہا گیا کہ ماروی میمن جب پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہی تھی، عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور عمران خان کو جب بات کی کہ میں پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہی ہوں، سندھ کے ایشوز یہ ڈسکس کیے، تو عمران خان نے ماروی میمن کو، مجھے میرے سورسز نے ان دنوں بتایا تھا، عمران خان نے ماروی میمن کو کہا تھا کہ سندھ میں میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں ابھی پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ سندھ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اب سندھ آپ کا صوبہ نہیں ہے تو پھر آپ سندھ کے بھی وزیر اعظم نہیں ہیں۔ سندھ کے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اگر سندھ آپ کا صوبہ نہیں ہے تو آپ سندھ کے آپ وزیر اعظم بھی نہیں ہیں، پھر تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی زبان پھسل جاتی ہے، زبان بھی پھسل جاتی ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طالبان ہم نے پیدا کیے، کبھی کس طرح کا بیان دے دیتے ہیں، کبھی 1 ارب درختوں کو 5 ارب درخت کر دیتے ہیں، کبھی کسی ملک کے ساتھ سرحد جوڑ دیتے ہیں۔ زبان بھی آپ کی پھسل جاتی ہے، لیکن یہ زبان پھسلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ محتاط طریقے سے وزیر اعظم کو بولنا چاہیے، چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، بھائی آپ کے سندھ کے ریزرویشن ہمیشہ وفاق کے ساتھ رہے ہیں، چھوٹے صوبوں کے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ درست کہہ رہا ہوتا ہے کہ وفاق زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کرونا کے دنوں میں بھی جب لاک ڈاؤن کا معاملہ آیا تھا، اسی طرح ہی ڈیل کیا تھا صوبوں کو، کہ آپ روز بیان دے رہے ہوتے تھے کہ بھائی کوئی صوبہ اگر لاک ڈاؤن کرتا ہے تو کرے، ہم اسلام آباد میں نہیں کریں گے، یعنی آپ یہ تاثر دے رہے ہوتے تھے کہ جس طرح آپ صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہوں، باقی صوبوں کے وزیر اعظم نہ ہوں، آپ کے فیصلے تو مجموعی ہونے چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ تو وزیر اعظم کو بہرحال محتاط الفاظ کا چناؤ ان کو ہونا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ سندھ کے لوگوں نے یہ بالکل کمنٹس کیے ہیں جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ اگر سندھ آپ کا صوبہ نہیں ہے
تو پھر آپ بھی سندھ کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ تو یہ سندھیوں نے یہ جملے کہے ہیں، یہ کمنٹس کیے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کو کے حوالے سے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گیا ہے، اور میں تو پہلے بھی کہتا تھا پی ڈی ایم ناکام ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، چلیں پی ڈی ایم نے تو اپنے فیصلے جو کچھ واپس لیے وہ اپنی حکمت عملی کے تحت لیے ہیں، لیکن آپ کی کامیابی کیا ہے؟ آپ اپنی کامیابی کے صحافیوں نے سوالات بھی ایسے کیے کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گیا ہے۔ بھائی پی ٹی آئی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت گزشتہ روز ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کرپشن کا جو بتایا ہے کہ 7 درجہ کرپشن 2 سالوں میں بڑھی ہے پی ٹی آئی کے حکومت میں۔ نیب کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جمہوریت ڈی ویلیو ہوئی ہے پاکستان میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کی ناکامی کا خود ہی اعتراف بھی کیا ہے کہ پارلیمنٹ اس طرح نہیں چلتی، اور بھائی پارلیمنٹ کس طرح چلتی ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، قائد ایوان ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کو چلانی چاہیے تھی نا۔ آپ جب نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں، گالم گلوچ کریں گے، اپوزیشن پہ الزامات کریں گے، اپوزیشن کو کی تنقید برداشت نہیں کریں گے، تو آپ جمہوریت کے ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ جمہوریت اس طرح نہیں چلتی، جمہوریت اس طرح چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں جمہوریت ہوں، تو آپ اپنی ناکامیاں بھی تو گنوائیں نا خان صاحب۔ پی ڈی ایم جو کامیاب ہے، ناکام ہے، تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی، لیکن آپ اپنی کامیابیوں کا تو بتائیں نا کہ آپ نے کون سا تیر مارا ہے ابھی تک، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے خلاف بات ضرور کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ سینٹ کے لیے پریشان ہے وزیر اعظم، اس پر میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ سینٹ انتخابات جو ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے ترمیم جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح ترمیم ہوگی اس پر بھی بات کروں گا۔ عمران خان کتنے پریشان ہیں، جو ساہیوال بھی پہنچے ہیں، ارکان سے مل رہے ہیں، اور پہلے تو وزراء نہیں ملتے تھے، اب وزیر اعظم خود مل رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ترقیاتی اسکیمیں دے رہے ہیں، فنڈز دے رہے ہیں 50-50 کروڑ کے۔ تو اس پر بھی اگلے پروگرام میں بات کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔